ایک آدمی جو دفتر کے اندر اچھی پوسٹ پر تھا، اس کے دفتر میں ایک لڑکی سیکرٹری بنی جس کا نام لیلا تھا۔ تھوڑے دنوں کے بعد افسر صاحب اس لڑکی کے ساتھ بڑے تعلق کے اندر گرفتار ہو گئے۔ اب اس کے دماغ میں ہر وقت وہ لڑکی سمائی رہتی اور اس کا جی چاہتا کہ بس میں ابھی شادی کروں۔ لڑکی کی ریکوائرمنٹ یعنی خواہش یہ تھی کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دو، پھر میں شادی کروں گی۔ چنانچہ اب اس نے گھر میں آ کر اپنی خوشیوں بھری شادی شدہ زندگی کو خود خراب کرنا شروع کر دیا۔ بیوی کے ساتھ برے طریقے سے بول رہا ہے، اس کو اگنور نظر انداز کر رہا ہے، اس کے کاموں میں دلچسپی نہیں لے رہا، بچوں کے سامنے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے۔ اب بیوی پریشان کہ اس کو ہوا کیا، یہ تو اتنا اچھا خاوند تھا، اچانک کیا میرے اندر تبدیلی آ گئی کہ آنکھیں ہی بدل گئیں۔ چنانچہ اپنی طرف سے تو اس نے خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر یہ بندہ تو خوش ہونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی نیت ہی بری تھی، یہ چاہتا تھا میں اس کو طلاق دوں اور اس کے بدلے نئی چنچل خوبصورت لڑکی میری بیوی بن جائے۔ چنانچہ جب خوب گھر کے اندر فساد مچا تو ایک دن بیوی نے اس سے پوچھا کہ دیکھو، ہماری زندگی کے 25 سال اتنے اچھے گزر گئے، اب کیا مسئلہ بن گیا؟ تو اس نے کہا کہ اصل میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کیوں؟ شوہر نے کہا اس لیے کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، کم عمر ہے، نوجوان ہے، میں خوشیاں چاہتا ہوں۔ اب بیوی نے سمجھانے کی کوشش تو بہت کی، مگر خاوند کے دماغ میں تو کچھ اور ہی شیطانیت بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا دیکھو، مجھے تو طلاق دینی ہے اور تم سے جان چھڑانی ہے، اور میں اپنی خوشی کی خاطر دوسری شادی کر کے ہی رہوں گا۔ جب بیوی نے محسوس کر لیا کہ یہ بندہ اپنے دل میں ایک فیصلہ کر چکا ہے تو اس نے کہا اچھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ خاوند نے کہا کہ چونکہ میرے پاس تنخواہ بہت ہے، مال و دولت ہے، میں تمہیں گھر بھی دے دیتا ہوں اور میں تمہیں گاڑی بھی دے دیتا ہوں اور اتنا ماہانہ خرچ بھی تمہارا طے کر دیتا ہوں۔ تم بچوں کے ساتھ اس گھر میں رہو، ان بچوں کو پالو، البتہ مجھ سے طلاق لے لو تاکہ میں دوسری شادی کر کے اس نئی بیوی کے ساتھ خوشیوں بھرے دن گزاروں۔ بیوی تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی کہ اچھا، میری شرط یہ ہے کہ نہ مجھے مکان چاہیے، نہ مجھے تمہارا ماہانہ خرچ چاہیے اور نہ مجھے تمہاری گاڑی چاہیے۔ اس نے کہا پھر کیا چاہیے؟ بیوی نے بس میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے محبت بھرا 1 مہینہ دے دو اور اس 1 مہینے میں اس طرح محبت سے رہو جیسے ہم اس وقت محبت سے رہتے تھے جب ہماری شادی ہوئی تھی، ابتدائی دنوں میں۔ خاوند نے کہا یہ تو بہت آسان کام ہے، 1 مہینہ اس کو محبتیں دو، پیار دو اور پھر جان ہی چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ خاوند نے اس کے ساتھ عہد کر لیا۔ اب چونکہ میاں بیوی میں عہد تھا تو بیوی نے اس سے کہا کہ دیکھو، جب شادی ہوئی تھی میں دلہن تھی، آپ ایسے آتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے بات کرتے تھے، میں بھی آپ سے ایسے بات کرتی تھی،
لہٰذا ہم نے یہ مہینہ اسی حالت میں گزارنا ہے۔ خاوند نے کہا بہت اچھا۔ چنانچہ دونوں نے آپس میں خوب گرم جوشی کا اظہار کیا، محبتوں کا اظہار کیا، میل ملاپ کیا، باتیں کی، اور جیسے ہنی مون کا وقت ہوتا ہے دونوں نے اس طرح وقت فارغ کر لیا۔ اب جب کچھ دن گزرے تو خاوند نے یہ دیکھا یہ بیوی جب 25 سال پہلے میرے پاس آئی تھی اتنی خوبصورت تھی، اتنی اسمارٹ تھی، کتنی اچھی تھی، اب 25 سال کے بعد 5 بچوں کی ماں بن گئی، اب صحت بھی اس کی کمزور ہو گئی، کچھ بینائی بھی کمزور ہو گئی، بلڈ پریشر کی مریضہ بھی بن گئی، اب معدے کے السر کا بھی مسئلہ ہے۔ اب یہ بیچاری جب اکیلی رہے گی تو خاوند کے بغیر اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ کیونکہ دونوں قریب وقت گزار رہے تھے تو خاوند نے ایسا سوچنا شروع کر دیا تو پہلے تو اپنے خیالات کو جھٹک دیتا اور یہی سوچتا کہ نہیں، میں نے تو دوسری لڑکی سے شادی کرنی ہے، لیکن قریب رہنے سے محبتیں بڑھتی گئیں، اپنائیت ہوتی رہی، پھر انسان کو احساس ہوتا ہے جتنا بھی کوئی پتھر دل ہو اس کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ جب مہینہ پورا ہوا تو آخری دن بیوی یہ امید کر رہی تھی کہ آج مجھے طلاق کا کاغذ مل جائے گا، اس گھر میں آج میرا آخری دن ہے، لیکن اللہ کی شان، آخری دن شوہر کی طرف سے پھولوں کا ایک گلدستہ آیا اور اس گلدستے پر خاوند کی طرف سے یہ پیغام لکھا ہوا تھا کہ جس طرح محبت بھرا یہ مہینہ میں نے تمہارے ساتھ گزارا، میں زندگی کے باقی دن بھی آپ کے ساتھ اس طرح محبت سے گزاروں گا، میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ الحمدللہ۔